بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، آج آئی ایم ایف مشن کے بجٹ پر ایف بی آر سے مذاکرات کا آخری دن ہے۔ آئی ایم ایف کا وفد اسلام آباد میں موجود ہے۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف مشن کی ایف بی آر کے ساتھ آج مجموعی طور پر 3 ملاقاتیں ہوں گی۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے اشرف ملکم سے۔ اشرف بتائے گا کہ ایف بی آر کی جانب سے وصولیوں کا ٹارگٹ کم کروانے کی جو کوشش ہے وہ کامیاب ہو پائے گی؟ جی، آج کے مذاکرات مجھے طے ہو جائے گا۔ ابھی کہنا کہ وہ اپنے کامیاب ہوتے ہیں، اس کو کوئی کمی لانے میں کوئی نہیں ہوتے۔ جو قبل از وقت ہوگا کہ ابھی تک تو 15,264 ارب روپے کا ٹارگٹ دیا ہوا ہے، جس میں کچھ ڈائریکٹ انڈائریکٹ سارے ٹیکسز شامل ہیں۔ خاص طور پہ جو نیو ٹیکسز ہیں 430 ارب روپے کے، اس طرح انفورسمنٹ کے ذریعے جو وزارت خزانہ نے کمٹمنٹ دی ہے کہ 778 ارب روپے جو ہیں وہ انفورسمنٹ سے اکٹھے ہوں گے، اس پہ آئی ایم ایف کو بریفنگ دیں گے ایف بی آر حکام مختلف 3 میٹنگ میں، جس میں ممبران اور چیئرمین ایف بی آر شرکت کریں گے۔ اب اس مذاکرات کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ جو ان کی بریفنگ ہے، جن کے آرگومنٹس ہیں ایف بی آر کی طرف سے دیے جائیں گے، ان سے آئی ایم ایف کی ٹیم مطمئن ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ لیکن یہ چیز طے ہے کہ آج ٹیکس وصولیوں کا ٹارگٹ جو ہے وہ حتمی شکل اس کو دے دی جائے گی اگلے بجٹ میں جو طے ہوگا۔ جی، دوسری ایک اہم چیز جو آئی ایم ایف کا مطالبہ ہے کہ جو سیلز ٹیکس کی شرح ہے تقریباً 22 سے 23% بنتی ہے اس وقت، تو اس کو کم کر دیا جائے اور 18% پہ لا کے اس کو تمام پہ یکساں طور پر نفاذ کر دیا جائے سیل ٹیکس کی شرح کا۔ تو اس میں جو ہوگا، ان کا خیال ہے کہ آئی ایم ایف حکام کا ٹیکس وصولی بہتر ہوگی، اور جو ٹیکس ایگزمپشنز ہیں، مختلف سیکٹر کو ٹیکس ایگزمپشن دی جاتی ہیں ٹائم ٹو ٹائم، جیسے پچھلی دفعہ چینی کی امپورٹ اور ایکسپورٹ پہ دی گئی تھی، تو اس کو ختم کیا جائے۔ کوئی ایگزمپشن کسی بھی شعبے کے لیے نہ بچے، ایکسپورٹ کا شعبہ ہو، امپورٹ کا شعبہ ہو، اس پہ بھی آج مذاکرات ہوں گے سیلز ٹیکس کی شرح کیا ہوگی۔ اور خاص طور پہ جو تاجروں کی طرف سے، ان کے ریٹیلرز کہتے ہیں، ان کی طرف سے جو ایک ٹیکس وصولیوں میں کمی کا سامنا ہے، اس پہ بھی آئی ایم ایف ان کو بریفنگ دی جائے گی ایف بی آر حکام کی طرف سے، کس طرح اس مسئلے سے ڈیل کریں گے، کس طرح ان کو ٹیکس نیٹ میں لائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارا ٹیکس ریونیو کلیکشن بھی بہتر ہو، اور ٹیکس نیٹ کو جو وسیع کرنے کی بات کی جا رہی ہے وہ بھی وسیع ہو جائے۔ جی، بہت شکریہ اشرف ملکم تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ یہاں آپ کو اہم خبر دیں، وفاقی شرعی عدالت نے خودکشی کی کوشش کو جرم قرار دے دیا ہے۔ وفاقی شرعی عدالت کا خودکشی قانون سے متعلق فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے 2022 کے ایکٹ کے خلاف درخواستیں منظور کرتے ہوئے ایکٹ کالعدم قرار دیا تھا۔ 2022 کی قانون سازی میں خودکشی کی کوشش کو جرم قرار دینے کی شق ڈیلیٹ کر دی گئی تھی۔ قانون سازی میں ضابطۂ فوجداری کا جو سیکشن ایکٹ سے ڈیلیٹ ہوا تھا، جسے شریعت کورٹ نے آج بحال کر دیا ہے۔ فیڈرل شریعت کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ چیف جسٹس اقبال حمید الرحمان، جسٹس محمد انور اقبال، جسٹس عبیر خان نے فیصلہ سنایا ہے۔ ایڈوکیٹ حماد حسن ڈار اور ایڈوکیٹ اعظم ملک نے کیسز کی پیروی کی ہے۔ اس وقت آپ کو اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں۔ وفاقی شرعی عدالت نے خودکشی کی کوشش کو جرم قرار دے دیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے خلاف جنگ سے متعلق مشاورت تیز کر دی ہے۔ اتوار کو اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ ایک روز پہلے اپنی قومی سلامتی ٹیم کے اہم ارکان سے تبادلہ خیال کیا۔ امریکی نشریاتی ادارے کو معاملے سے باخبر ذرائع نے بتایا کہ ٹرمپ اس ہفتے جلد قومی سلامتی ٹیم سے ملاقات کریں گے۔ سی این این کے مطابق جنگ کے ممکنہ آغاز کی صورت میں پینٹاگون نے ایران میں توانائی انفراسٹرکچر سمیت مزید اہداف کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر لی ہے۔ ایران کے لیے وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے۔ ایران کو جلد فیصلہ کرنا ہوگا ورنہ ان کے لیے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو ایک بار پھر دھمکی، کہا وقت ہی سب سے اہم چیز ہے۔ اسرائیلی صحافی باراک ریوڈ نے کہا کہ امریکی صدر نے انہیں بتایا کہ ایران اب بھی معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ ایران کی نئی تجاویز کے منتظر ہیں۔ نئی ایرانی تجاویز پہلے سے بہتر ہوں گی۔ امریکی صدر نے ایران سے مذاکرات کے لیے کوئی حتمی ڈیڈ لائن نہیں دی۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ مذاکرات کی بحالی کے لیے 5 شرائط مقرر کر دی ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق امریکہ نے ایران کو جنگی نقصانات کا معاوضہ دینے سے انکار کر دیا، جبکہ ایران سے 400 کلو گرام افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ امریکی شرائط میں یہ بھی شامل ہے کہ ایران کی صرف ایک جوہری تنصیب کو فعال رہنے دیا جائے، جبکہ امریکہ نے ایران کے منجمد اثاثوں میں سے 25% رقم بھی جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ امریکی موقف کے مطابق تمام محاذوں پر جنگ بندی کو مذاکرات کے انعقاد سے مشروط کیا گیا ہے۔
فارس نیوز کے مطابق اگر ایران یہ شرائط قبول بھی کر لے تب بھی امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے جارحیت کے خطرات برقرار رہیں گے۔ دوسری جانب ایران نے مذاکرات کو اعتماد سازی کی 5 بنیادی شرائط سے مشروط کر دیا ہے۔ ایرانی موقف کے مطابق ان شرائط میں تمام محاذوں پر جنگی کارروائیوں کا خاتمہ، خصوصاً لبنان میں جنگ بندی، ایران مخالف پابندیوں کا خاتمہ، ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی، جنگی نقصانات کا معاوضہ اور آبنائے ہرمز پر ایران کے خود مختار حق کو تسلیم کرنا شامل ہے۔ ایرانی سپریم ملٹری لیڈر کے ملٹری سیکریٹری محسن رضائی نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کی بندرگاہوں کا محاصرہ ختم کیا جائے ورنہ بحیرہ عمان امریکی فوج کا قبرستان بن سکتا ہے۔ سرکاری ٹی وی سے گفتگو میں امریکی بحری ناکہ بندی کو جنگی اقدام قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کا مقابلہ کرنا تہران کا حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ جتنا زیادہ ایران کی بحری ناکہ بندی جاری رہے گی اتنا ہی زیادہ نقصان دنیا کی دیگر ممالک کو بھی پہنچے گا۔ عالمی خبر ایجنسی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اقلیت مخالف سرگرمیوں کے الزامات کے بعد ہندو دہشت گرد تنظیم RSS شدید عالمی دباؤ میں آ گئی ہے۔ امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی نے RSS پر پابندی کی سفارش کر دی ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ماہر قومی سلامتی امور محمد علی صاحب۔ محمد علی صاحب، کہے گا کیا اب دنیا کو سمجھ آ گیا ہے کہ بھارت میں انتہا پسندی صرف چند گروپوں تک محدود نہیں بلکہ ریاستی پالیسی کا حصہ بن چکی ہے؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ایک خوشائند پیش رفت ہے کہ پاکستان کا جو موقف اور بیانیہ رہا ہے بھارت کی حقیقت کے حوالے سے، اب عالمی میڈیا اور عالمی برادری بھی بالکل اس کی عکاسی اور ترجمانی کر رہی ہے۔ جس طرح جنوبی ایشیا نے دیکھا کہ بھارت نے خصوصاً RSS کی زیر اثر جو BJP کی حکومت ہے اس نے جو تنگ نظری اور نفرت پر مبنی پالیسیز داخلی سطح پر مائنورٹیز، مسلمانوں اور کشمیریوں کے ساتھ اپنائی، اور پھر جس سوچ کے تحت انہوں نے دہشت گردی کی پشت پناہی کی اور اپنے سیاسی مخالفین خصوصاً سکھ رہنماؤں کو ہلاک کرنے کے لیے اپنے انٹیلیجنس ایجنٹس کو روانہ کیا، تو یہ وہ حقائق ہیں جس کے پیش نظر میں سمجھتا ہوں کہ اب RSS کو نہ صرف اس خطے بلکہ عالمی برادری بھی ایک امن و سلامتی کے لیے بڑا خطرہ سمجھ رہی ہے۔ تو 2 باتیں اس میں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی حال ہی میں وزیر اعظم مودی نے جب یورپ کے دوروں پہ ہیں تو وہاں پہ جو نیدرلینڈ کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی اعلیٰ ترین سطح پہ جو بھارت میں ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں، جو پریس فریڈم پہ ریسٹرکشنز ہیں، اس کے معاملات کو اٹھایا ہے اور اس پہ تشویش کا اظہار کیا ہے۔ دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب امریکہ کے اندر بھی جو کمیشن ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے اس نے ایک بڑی امپورٹنٹ تجاویز دی ہیں کہ جناب جو RSS کے لوگ ہیں وہ جس سوچ اور پالیسی پہ کارآمد ہیں وہ اب امریکہ کے مفادات کے لیے بھی خطرہ ہیں اور ان پر پابندیاں لگائی جانی چاہیے۔ اس موقع پہ میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو رام مندر مودی سرکار کے دوران تعمیر کیا گیا تھا بری موس کی جگہ پہ اس کو شہید کر کے، اس پہ بڑے پیمانے پہ RSS کے امریکہ اور یورپ میں مقیم جو اراکین ہیں انہوں نے فنڈنگ کی تھی۔ تو یہ وہ حقائق ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے سامنے مزید اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب جو تشویش کا اظہار امریکہ، برطانیہ، یورپ میں بھی RSS کی تنگ نظری اور نفرت پر مبنی نظریے اور اس کی ترجمانی کرنے والی خارجہ اور دفاعی پالیسی پر کیا جا رہا ہے، وہ ایک حقیقت پسندانہ اور مثبت پیش رفت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں امریکہ اور مغربی طاقتیں جو ہیں وہ اپنی پالیسی اور تعاون کے حوالے سے بھی بھارت کے ساتھ جو ہے اپنی سوچ اور اپروچ میں نظر ثانی کریں گی۔